اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 27 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس کے چند اہم ترین سوالات ہیں اور ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خاتون کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے کیا اس مہر پہ خمس واجب ہے یا خمس واجب نہیں ہے، اور اسی طرح اگر خاتون اس مہر سے اپنی کوئی دیگر چیز خرید لیتی ہے، اپنے کپڑے خرید لیے اور میک اپ کا سامان خرید لیا اور کوئی دیگر چیزیں خرید لیں اور ان چیزوں کے اوپر سال گزر چکا اور اس نے ان کو استعمال نہیں کیا، تو کیا ان کے اوپر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ مہر کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی مہر سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ مہر سے اس نے کپڑے خریدے ہیں، میک اپ کا سامان خریدا ہے، اس کے اوپر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مہر کے ساتھ کچھ چیزیں گفٹ کرتا ہے، ہدایہ دیتا ہے، اسے سونا دیتا ہے اسے، تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ مہر کے ساتھ ملنے والی چیزیں اگر مہر کا حصہ ہیں تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، اور اگر وہ ہدایہ سونے کی شکل میں ہے، کپڑوں کی شکل میں ہے، دیگر کسی اور پیسوں کی شکل میں ہے، اگر وہ مہر کا جزو نہیں ہے، مہر کا حصہ نہیں ہے اور گفٹ کے عنوان سے دیا گیا ہے اور خاتون نے ان کو اپنے اخراجات میں اپنی ضرورت میں اس کو نہیں لایا ہے، استعمال نہیں کیا اور اس کے اوپر سال گزر گیا، تو اس کے اوپر خمس دینا واجب ہوگا۔ آج کے درس کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہدیہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کو ایک سوٹ کپڑے کا دیا تھا اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بچ گیا ہے، آپ نے سلوایا اور اس میں 2 میٹر 3 میٹر کپڑا جو ہے وہ بچ گیا، تو کیا اس کے اوپر بھی خمس واجب ہوگا یا خمس واجب نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ہدیہ کے اوپر خمس نکالنا واجب ہے، اگرچہ وہ ہدیہ وہ گفٹ کم ہی کیوں نہ ہو، تو اگر وہ سال بھر آپ کے پاس موجود رہا، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا اور آپ کی خمس کی سالانہ تاریخ آ گئی تو اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا۔ آج کے درس کا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب انسان کے خمس کی سالانہ تاریخ آ جاتی ہے تو اس کے پاس کچھ چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو بہت کم ہوتی ہیں، جیسے کہ مجھے کسی نے ایک عطر کی شیشی دی تھی، میں سال بھر استعمال کرتا رہا لیکن کچھ عطر جو ہے وہ اس کا بچ گیا۔ اسی طریقے سے خاتون کے پاس جو میک اپ پڑا تھا، کچھ اس نے استعمال کر لیا اور کچھ اس کا بچ گیا اور دیگر چیزیں ایسی ہیں، تو کیا ان بچی ہوئی چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر بھی خمس نکالنا واجب ہوگا یا خمس نکالنا واجب نہیں ہوگا؟ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ یہ باقی ماندہ چیزیں اگر ان کی کوئی قیمت ہو، یعنی اگر آپ ان کو بیچنا چاہیں تو وہ بیچی جا سکتی ہیں، لوگ آپ سے خرید سکتے ہیں، تو ان کے اوپر خمس واجب ہوگا، اور اگر ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ باقی ماندہ چیزیں ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، ان کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، تو پھر ان کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے پرافٹ سے، اپنے سال کے پرافٹ سے گھر کی کچھ چیزیں خریدی ہیں، مثال کے طور پہ فرنیچر خریدا ہے، فریج خریدی ہے، دیگر چیزیں خریدی ہیں، پھر اس کو اس نے استعمال کر لیا اور استعمال کرنے کے بعد یعنی 1 سال تک یا اس سے 1 سال سے زیادہ مدت تک اس کو استعمال کیا اور اس کے بعد بیچ دیا، تو اب سوال یہ ہے کہ بیچنے کے بعد جو ان کی قیمت ملی ہے کیا اس کا خمس دینا واجب ہوگا یا خمس دینا واجب نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جس سال اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا، اسی سال کے پرافٹ سے اگر اس نے ان چیزوں کو خریدا تھا، تو اس صورت میں جب آپ نے اس کو بیچا ہے تو بیچنے کی صورت میں جو قیمت خرید ہے اور جو قیمت فروخت ہے وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، اس صورت میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے فرنیچر جو ہے وہ جس سال آپ کو پرافٹ ہوا تھا اسی سال آپ نے اس پرافٹ والے سال ہی اس چیز کو استعمال بھی کر لیا،
اور پھر بعد میں آپ نے اس کو بیچا۔ اب جب بیچا تو جتنی قیمت میں آپ نے خریدا تھا اتنی میں ہی آپ نے اس کو بیچا ہے، اس صورت میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے قیمت خرید سے زیادہ میں اس کو فروخت کر دیا ہے اور فرض کریں کہ کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا تھا، آپ نے ایک چیز جو ہے وہ $1000 میں خریدی تھی کہ جو مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے بنتا تھا، اور جب 1 سال کے بعد اس کو بیچا تو کرنسی چونکہ ڈالر بڑھ چکا تھا، اب جو ہے وہ 2 لاکھ بنتا تھا، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کی قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جو فرق آ رہا ہے، اس فرق کا خمس آپ کو دینا ہوگا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ یہ جو فرق آیا ہے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کے درمیان، جو اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے کرنسی کے بڑھ جانے کی وجہ سے، تو اس صورت میں آپ نے اگر اس فرق کو جو 50 لاکھ ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے اخراجات میں استعمال کر لیا ہے خمس کی سالانہ تاریخ آنے سے پہلے، تو اس کا خمس نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو اپنے اخراجات میں استعمال نہیں کیا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔